یہ وہ پتھر جو حضرت موسیٰ دوڑنے والا پتھر، یہ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، دوڑنے والا پتھر۔ اب اس کی میں تفصیل بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی واقعات و عجائبات کا بہترین گلدستہ، عجائب القرآن غرائب القرآن۔ اس کے جو لکھاری ہیں وہ علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ مختلف پیغمبروں کے واقعات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو عصا اژدھا بن گیا بیان کر چکا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے چھڑی ماری تھی اور پانی کے چشمے بہنے شروع ہو گئے تھے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ دوڑنے والا پتھر ہے۔ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ دوڑنے والا پتھر، یہ ایک ہاتھ لمبا، ایک ہاتھ چوڑا چکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات کا ظہور ہوا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ پہلا معجزہ، اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی داشماندانہ لمبی دوڑ ہے اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گو کہ اس قوم کے ایک فرد تھے اور اس ماحول میں پلے بڑے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس لیے آپ کی عصمت نبوت بلا حیا سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی؟ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالا اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہمت باندھ کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ آپ کبھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے کبھی برہنہ نہیں ہوتے، اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچے بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کی شورش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا اور آپ بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے، تو خداوند قدوس اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بلا کر کب گوارا فرماتا؟ اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بلا خالق عالم کو کب اور کیوں کو کس طرح پسند ہو سکتی تھی؟ الرحمن الرحیم نے آپ کی برات اور بے عیبی کا ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم زون میں بنی اسرائیل کے پروپیگنڈوں میں ان کے شک و شبہات کے بادل چھٹ گئے اور آپ کی برات اور بے عیبی کا سورج آفتاب عالمتاب سے زیادہ روشن و اشکارا ہو گیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے اور یہ دیکھ کر یہاں دور دور تک کسی کا انسان کا نام و نشان نہیں ہے، آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پہ رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے
पत्थर के पास पहुँचे तो क्या देखा कि वह पत्थर आपके कपड़ों को लिए हुए सरपट भागा चला जा रहा है। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इस पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे। यानी यह पत्थर मेरा कपड़ा, ए पत्थर मेरा कपड़ा, मगर यह पत्थर बराबर भागता रहा, यहाँ तक कि शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुजरता हुआ गली कूचों में पहुँच गया और आप भी बढ़ाना बदन होने की हालत में बराबर पत्थर को दौड़ाते चले गए। और इस तरह बनी इसराइल के हर छोटे बड़े अपनी आँखों से देख लिया कि सर से पाँव तक आपके मुक़द्दस बदन में कहीं भी कोई ऐब नहीं है, बल्कि आपके जिस्म अक़दस का हर हिस्सा हुस्न और जमाल में इसका नुक्ता कमाल को पहुंचा हुआ है कि आम इंसानों में इसकी मिसाल तकरीबन महाल है। चनाचे बनी इसराइल के हर फ़र्द की ज़बान पर यही जुमला था, वल्लाहु मा या मूसा मन बास, यानी खुदा की कसम मूसा बिल्कुल ही बेऐब है। जब ये पत्थर पूरी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बरात का ऐलान कर चुका तो खुद बहुत ठहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास पहन लिया और इस पत्थर को उठाकर अपने झूले में रख लिया। ये बुखारी शरीफ। अल्लाह ताला ने इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद में इस तरह बयान फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना ज़बू मूसा फबरअल्लाहु बिमा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा। तर्जमा, ईमान वालों जैसे ना होना जिन्होंने मूसा को सताया तो अल्लाह ने उससे बरी फरमा दिया, या उस बात से जो उन्होंने कही मूसा अल्लाह के यहाँ आबरू वाला है। दूसरा मौज़ा, मदान तैय्यब में इस पत्थर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मार दिया तो इसमें से 12 चश्मे जारी हो गए, जिसके पानी को 40 बरस तक बनी इसराइल मदान तैय्यब में इस्तेमाल करते रहे, जिसका पूरा वाक़या पहले गुजर चुका है। कुरान मजीद की आयत फ़कुल्ना ज़रिबू बिअसाकल हजर, वह पत्थर से यही पत्थर मराद है। अब तक इतना ही। अल्लाह आपका हाफिज़ नसर हो। इंशाअल्लाह ताला कल एक नए मौजू के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। एक शुबा का अज़ाला, ये हमारा मौजू होगा। खुदा हाफिज़।